ثنا تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم، احکم الحاکمین، لم یضل ولم یضال، جس کی ذات ہے وہ جو چاہے وقت کی زمام کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشی کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشی کر دے۔ اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات سہو و خطا سے لاریب ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ فی موضع آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ دائس پر تشریف فرما محتشم مکرم حضرات علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چمنستان اسلام کے ہونہار گلوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، ابھی آپ ہمارے باطن صاحب سے نعتیہ کلام سن رہے تھے، اس کے بعد آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ترجمان دیوبند حضرت مولانا جلال صاحب سے بھی ولولہ انگیز پرجوش خطیبانہ خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد حقیر و فقیر کا موقع آیا تو پھر مجھے نہ وہ جوش ہے اور نہ وہ گنگنانے کا ترنم ہے۔ خطیب دکن مجھے کہا جا رہا ہے تو میں دکن کی زبان میں کہتا ہوں، تو دکنیچ نعرے دکنیچ بول، تجھے کیا پرائی تو اپنیچ بول۔ اس لیے میں اپنی زبان میں مختصر بات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چند باتیں اصلاحی میں عرض کر دوں۔ ایک گناہ چھپ کے لوگ کرتے ہیں اور ایک گناہ دھڑلے سے سینہ ٹھوک کر کرتے ہیں۔ چھپ کے گناہ کرنے والا پھر بھی عفو درگزر کے لائق ہے، دھڑلے سے جو گناہ کیا جاتا ہے شاید اس پر اللہ کی پکڑ بھی بہت جلد آ سکتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا گناہ جو دھڑلے سے کیا جاتا ہے؟ دھڑلے سے کیا جانے والا گناہ، اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرے اور آپ جواب نہ دیں تو یہ کون سا گناہ ہے؟ بولو بھائی کون سا گناہ ہے؟ دھڑلے والا گناہ ہے۔ سلام کا جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ بولو، یہ آپ کے کھمم والوں کو زبان نہیں ہے شاید، واجب ہے۔ ماشاءاللہ، سلام کا جواب دینا واجب ہے اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے۔ لہٰذا میں سلام کیا، پورے مجمع میں پیچھے سے تو جواب آیا، پورے مجمع سے جواب نہیں آیا، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا میں قبرستان میں سلام کیا ہوں۔ کوئی آدمی قبرستان میں جا کے سلام کرے تو جواب آتا، اور آیا تو اپن واپس نہیں آتے، واپس اپن نہیں آتے، تو معلوم ہوا کہ سلام کا جواب واجب ہے۔ اور میں اب پھر سلام کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वबरकातुहू। जज़ाक अल्लाह। मौलाना जलाल साहब ने कहा ये उम्मत सो गई है। मैं कहता हूँ ये उम्मत सो नहीं गई है, ये उम्मत मो गई है। सोने वाले को उठाया जा सकता है, मौज गई है, मर गई है, मरने वाले को उठा नहीं सकते। लेकिन फिर भी माशाअल्लाह आपके खम्मम आपके जो है अनंतपुर के लोग जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, जाग रहे हैं। मेरे भाइयों, दो चार बातें आप हजरात के पहले गोशगुजार करता हूँ। अभी आपने मौलाना की तकरीर का खुलासा लबे-लुबाब ये है कि अमल कीजिए, अमल करेंगे ज़िंदगी बनेगी, रोज़े महशर आदमी रुसवाई से बचेगा। ये आपकी तकरीर का खुलासा है और हकीकत यही है, हर मुकर्रिर यही बोल रहा है कि अमल करो। तो सब जगह के भाई कौम मुस्लिम ये कह रही है मौलाना अमल करना किसको है? हम वो मुसलमान हैं, ज़ाहिर में हम मुसलमान हैं, अंदरून हमारा इस्लाम है या नहीं है हमको उसकी कोई परवाह नहीं है। ज़ाहिर में मुसलमान है। कैसे ज़ाहिर में मुसलमान है? गाड़ी खरीदा तो गाड़ी पर लिखता सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना, गाड़ी पर गाड़ी की दुआ लिखता। घर खरीदा तो घर पे लिखता हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। और मुसलमान अगर जाहिर करना है अपने घर पे बहुत बड़ा झंडा लगाता, देखने के एतबार से ये समझ में आना कि मैं मुसलमान हूँ। हत्ता कि हमारे घर के खाने मुसलमान हो गए मगर इन मुसलमान नहीं हुआ। जुमा के दिन खाना दालचा खाना पकता। कोई पूछे ऐसा क्यों? बोले जुमा का दिन है, दालचा खाना ज़रूरी है, इसलिए खाना दालचा मुसलमान नज़र आया। हम बज़ाहिर मुसलमान नहीं नज़र आते। उसकी एक मिसाल देकर अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। मिसाल ये है कि तीन दोस्त थे, ज़रा गौर से सुनो। तीन दोस्त थे, एक मुसलमान, दूसरा हिंदू और तीसरा ईसाई। एक ही गांव के रहने वाले थे। तीनों ने चाहा कि शहर में ड्यूटी करें और अच्छा जॉब मिले, पैसे कमाएं, शहर से गाँव को लौट कर आएंगे। वो शहर पहुँचे, वहाँ पर देखा कि एक जॉब मिली, एक ही कंपनी में मिली, तो एक ही रूम उन्होंने किराए पर लिया। एक जगह के रहने वाले, रूम भी एक ही किराए पर मिला, जॉब भी एक ही कंपनी में मिली। तो फिक्र हुई कि अब गाड़ी भी एक ही खरीदना चाहिए। एक गाड़ी पर तीनों जॉब के लिए जाएं और आएँ ताकि पैसा बचे हमारा। गाड़ी नई खरीदी और उसके बाद जब गाड़ी नहीं आती है तो कुछ तमाशे भी आ जाते हैं। घर नया बनाए तो उसके ऊपर लंबी चप्पल लगा देते, भिलावे लगा देते, नींबू लगा देते, नए नए तमाशे आते हैं। तो गाड़ी नहीं खरीदे तो भी तमाशे आते हैं। जब गाड़ी नहीं आई तो हिंदू दोस्त ने कहा मियाँ गाड़ी नहीं खरीदा हूँ, मुझे क्या करना है, गाड़ी मंदिर ले जाकर लाना है। वो अपनी गाड़ी मंदिर ले गया, घुमा कर आया, आते आते उसकी पेशानी पर गुट्टू लगा कर लाया। लोगों ने कहा ये क्या किया? तो कहा मैं जो हूँ मेरी गाड़ी भी वही है, मैं उसको गुट्टू लगाकर हिंदू बना कर लाया हूँ। दूसरा आदमी ईसाई था, उसने कहा कि भाई अब मैं क्या करूँ? वो गया चर्च में घूम कर आया, आते आते उसके गले में सलीब डाल कर लाया। भाई क्या करके लाया? तो कहा मैं जो हूँ मेरी गाड़ी भी वही है, यानी ईसाई है, मैं उसको ईसाई बना कर लाया। अब मुसलमान की बारी आई तो वो कहता कि यार क्या करूं, जिंदगी में कभी मस्जिद को गया नहीं, तो मस्जिद को गया तो फिर क्या करूं? मुसलमान का हाल है, कभी मस्जिद को जाता नहीं। एक दिन उसका बैल मस्जिद में आ गया तो मौज़िन साहब ने झाड़ू से बैल को मारा तो बैल के मालिक ने कहा मौज़िन साहब अकल है आपको? मुक्का जानवर है, नासमझ जानवर है, मस्जिद में आ गया। कभी मैं मस्जिद में आया क्या? कभी मैं मस्जिद में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ इसलिए मस्जिद में नहीं आता हूँ। मेरे भाइयों, अगर तुम मस्जिद में ये समझ कर नहीं आते तो सुनो, दो पैर से नहीं आओगे तो चारों के कंधों से आना पड़ेगा। मस्जिद से तुमको नफर नहीं है। मुसलमान घूमा इधर उधर, मस्जिद तो नहीं गया। आते आते उस गाड़ी को क्या किया, जरा गौर से सुनो, वो गाड़ी का साइलेंसर काट के लाया। लोगों ने कहा मियाँ इसको क्या किया? तो कहा इसकी खतना करके लाया हूँ, मैं उसकी खतना करके लाया हूँ। तो गोया के मुसलमान ज़ाहिरी एतबार से हर चीज़ में इस्लाम ज़ाहिर कर रहा है, ज़िंदगी में इस्लाम लाना नहीं चाहता है। मेरे भाइयों, इसीलिए
یہ جلسے، یہ جلوس، یہ تقریریں، یہ واعظ، یہ مکتب، یہ مدارس، یہ علماء، یہ مجالس، سب کا مقصد یہ ہے اپنی زندگی میں ظاہر سے دین ظاہر مت کرو، اپنے باطن سے دین کو ظاہر کرو، یہ بتانے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آئیے چند باتیں گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگو ہم نے تم پر رسول بھیج کر احسان کیا ہے۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، زمین اللہ کا احسان، آسمان اللہ کا احسان، آسمان سے برسنے والی بارش اللہ کا احسان، زمین سے اگنے والے غلے اللہ کا احسان، ساری چیزیں اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے کبھی وہ احسان نہیں جتایا ہے۔ کبھی آپ غور کرو اللہ کے احسانات پر، اللہ کے کروڑ احسانات ہیں، انسان اگر سوچے تو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دو چار مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے احسانات کتنے ہیں ذرا آپ غور کیجئے۔ میں کہتا ہوں بندے کو جب جو چیز کی ضرورت رہتی ہے وہ چیز دینے والے کو اللہ کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، اس کو محسن کہتے ہیں۔ بندہ ابھی پیدا ہوا، اس کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ ماں کے دودھ کی تھی، تو ماں کے سینے میں دودھ بھیج دیا، وہ رب کا احسان ہے۔ بندے کو ضرورت ہے 2-2.5 سال کے بعد غذا کی، تو اللہ نے غذا بھیجی، اور اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، دانت دے دیا تاکہ یہ روٹی کو چاوے اور ہضم کرے۔ گویا کہ بندے کو اللہ نے روٹی کا انتظام کے لیے دانت عطا فرمائے۔ اگر یہ بندے کو بچپن میں دانت دے دیتے تو کیا کرتا؟ اتنا چلبلا آج ہی ہے، ماں کا سینہ چاپ جاتا، نہ جانے کیا کرتا، منہ میں دانت ہوتے۔ آج دانت نہیں ہے تو پھوپلے بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، اور جس کو دانت ہوئے بچپن میں تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب جس وقت جو چیز کی ضرورت ہے اللہ وہ چیز بندے کو دیا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے اللہ کے احسان کو۔ اللہ کی مہربانیاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے جس جگہ رہتے ہیں وہاں کی ضرورتوں کے اعتبار سے ان کے بدن کی حیت بناتے ہیں۔ ایک بندہ پہاڑی علاقے میں رہتا ہے تو پہاڑی علاقے کے بندوں کے پیر ویسے بناتے ہیں جیسے موٹی موٹی ان کی پنڈلیاں ہوتی ہیں۔ کشمیریوں کے دیکھو ان کے پیر موٹے ہیں، عرب کے لوگوں کو دیکھو ان کے پیر کی پنڈلیاں موٹی ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے پہاڑ چڑھنا اور اترنا پڑتا ہے تو پیر کی ہڈیاں گھس نہ جائے، اس لیے پیر کی ہڈیاں موٹی بنا دیا ہے، پنڈلیوں میں گوشت دے دیا ہے۔ ایسے آپ سمجھنا ہو یوں سمجھیے جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے ان علاقوں کے لوگوں کے پیروں کے پنجے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیلنسنگ کرنا پڑتا ہے، اس لیے پیر کی انگلیاں ان کی چوڑی ہوتی ہیں۔ ایک بطخ ہے، اس بطخ کو دیکھیے، اور ایک مرغی ہے، اس سے بات کو سمجھیے کہ مرغی کشتی کا جانور ہے، اس کے پیروں کے درمیان میں کوئی چمڑا نہیں ہوتا۔ بطخ وہ ہے جو تری کا جانور ہے، کیچڑ میں اور پانی میں رہتا ہے، اس کے دونوں کے درمیان چمڑا ہوتا ہے تاکہ پیر کیچڑ میں پڑے تو بیلنسنگ کا زور لگا کر اٹھائے۔ تو بندے کو، مخلوق کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے رب کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگو ہم نے رسول بھیج کر آپ پر احسان کیا ہے۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا احسان ہے، حضور دنیا میں آئے تو کتنا بڑا احسان ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ پوچھو ان ڈاکٹر میکل کو، پوچھو وہ یورپ کے جو ہے مورخین کو، حضور آئے تو دنیا میں کیا ہوا، کیا بہار آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کی بہار یہ ہے کہ پہلے آپ دنیا میں آئے تو دنیا پراگندی حالت میں تھی، ظلم و بربریت میں تھی، سفاکیت میں تھی، ظلم و زیادتی تھی۔ حال یہ ہے کہ ماں بازار میں بک رہی تھی اور بیٹے جس طرح ماں باپ کے مال میں حصہ لیتے تھے ایسے ماؤں کو اپنا حصہ بنا کر استعمال کر رہے تھے۔ ایسی دنیا تباہی پر آ گئی تھی۔
اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی کی آمد گویا کہ ہمارے لیے احسان عظیم ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے حضور کی آمد کا، اور میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو عورت سوختنی ہو گئی تھی، عورت فروختنی ہو گئی تھی، عورت بیچی جا رہی تھی۔ عکاظ کے میلے میں ماں 300 درہم میں بک رہی تھی۔ جس زمانے میں حضور آئے تو ماں کو بچے بیچ دے رہے تھے، اور آج بھی زمانہ بچوں ماں کو بیچ نہیں رہے ہیں لیکن ماں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ماں باپ کو کتنا لوگ ذلیل کرتے ہیں۔ نوجوانوں سے ایک درخواست ہے، ماں اور باپ کو کبھی نہ ستانا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے، اور جو مل رہی ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے، لیکن ماں کا پیار، باپ کا پیار ڈپلیکیٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ گویا کہ حضور نے ماں کو بیچنے والوں کے بارے میں فرمایا، ماں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ماں خدمت کے لائق ہے۔ ماں کی تکریم کرو، توقیر کرو۔ غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمانے میں آپ تشریف لائے تو اس زمانہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور اس زمانے میں ظلم اور بربریت عام ہو گئی تھی۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، گویا کہ حضور کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ غرض ہے کہ میرے دوستو، جب حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو چند واقعات آپ کے گزار کرتا ہوں، اور اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کیسے نبی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وَالضُّحَىٰ، اے حبیب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور آپ کے زلف سیاہی کی قسم۔ گویا کہ حضور کا چہرہ اتنا روشن چہرہ، اتنا انوکھا چہرہ اور اتنا پیارا چہرہ تھا، اللہ نے قسم کھائی ہے سورہ ضحیٰ کی۔ ابھی باطن صاحب پڑھ رہے تھے، چاند کو تشبیہ، چاند سے آپ کو تشبیہ دینا یہ غلط بات ہے، اتنا نورانی آپ کا چہرہ ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، آپ کا چہرہ اتنا نورانی کیوں ہے؟ اتنا نورانی اس لیے ہے کہ وہ نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں آتا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور آدم کی پیشانی سے، نوح کی پیشانی سے، شیش علیہ السلام کی پیشانی سے، دیگر انبیاء کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوتے وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگایا۔ جب نور آتا ہے پیشانی میں جوانوں کے تو چہرہ چمکتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، جب کسی کی جوانی شباب میں ہوتی ہے تو چہرہ چمکتا ہے، اس کی پیشانی میں نور جگمگاتا ہے جب بندہ جوان ہوتا ہے۔ مگر آج کا حال یہ ہے، جوان کو دیکھو تو جوان ابھی ایسا محسوس ہوتا بوڑھاپا چھوا ہی نہیں، فوراً جوانی چھوئی نہیں، بوڑھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں نکاح پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا تو میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی دولہا کہاں ہے؟ تو دولہے نے کہا کہ مولانا میں ہی دولہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیسا دولہا ہے، دولہا ہے یا دولہے کا باپ ہے؟ تو کہا نہیں مولانا میں ہی دولہا ہوں۔ کہا تیرا چہرہ دیکھو، تیری حالت دیکھو۔ کہا کہ مولانا، میں پوچھا نام کیا، یعنی عمر کتنی ہے؟ کہا مولانا زیادہ نہیں ہے، میری عمر جو ہے 30 پہ 8 سال ہے۔ کتنے سال؟ 30 پہ 8 سال، 38 سال کا دولہا ہے، 30 پہ 8 سال۔ میں نے کہا یہ دولہا ہے یا گمت ہے؟ اس نے پوچھا یہ دولہا کیسا ہے؟ گمت کا ہے رے بادشاہ، دولہا دلہن کا جوڑا، 16 کی کولی گھوڑی، 55 کا پختہ گھوڑا، 2 بول پڑھ کو غازی، رشتہ رچا کو چھوڑا، کیسی ولیمہ دعوت کھا لو گرم پکوڑا۔ یہ کیسا دولہا ہے؟ 38 سال عمر ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، اتنی دیر کیوں کیے؟ کہا مولانا بات اصل یہ ہے، پڑھائی کے واسطے زیادہ وقت لگ گیا، پڑھائی کے بعد نوکری کی تلاش میں زیادہ وقت لگ گیا، پھر اس کے بعد چھوکری کی تلاش میں اور وقت تو لگ گیا، تو گویا کہ میری عمر 38 سال ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ 38 سال کا دلہا ہے، اور ایسے دلہے جب دلہن کر کے لاتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ خط گیا رہ گیا لفافہ، خط چلے جاتا لفافہ رہ جاتا، اب اس کے بعد جورو اس کے پاس نہیں رہتی، انو جورو کے پاس نہیں رہتے۔
कैसे हो जाते, 100 तरह से देखो तो बीवी उदास है, घर के मियाँ को देखो तो लच्छू के पास है। ये लोग कैसे रहते हैं, बीवी भी वैसी, शौहर भी वैसे ही। एक मरतबा मैं औरंगाबाद जा रहा था तो रास्ते में देखा ट्रेन में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी है, नए नए दुल्हन है, बूढ़ा और बूढ़ी नए दूल्हे और दुल्हन है, बातें कर रहे थे। अजी हम तो जो है हनीमून बनाने जा रहे हैं। अच्छा याद रखो, अगर मैं मर गया तो, शौहर पूछा बीवी से, तो फौरन औरत ने मरने का जुमला सुनते ही शौहर के मुंह पे से हाथ रखा, तो जैसे ही हाथ रखा वो चौकड़ा लगाया था शायद, दांत अंदर चले गए। फौरन वो शर्मा के बोला, अरे ये क्या हो गया, कोई गम की बात नहीं है। इन भी मुंह अपना इधर फेर ली, तो उन्होंने बोला गम करने की क्या बात है, बल्कि सर पे ऐसा हाथ फेरा तो हाथ में चुटला आ गया उसके। इसकी चोटी में बाल नहीं, सर में बाल नहीं, इसके मुंह में दांत नहीं। ऐसे बूढ़े शादी कर रहे हैं, और ऐसी शादी क्या होगी, जवान बच्चियां हमारी कहाँ जा रही हैं, गैरों के पास जा रही है। उसकी वजह यह है कि हम उनकी शादी वक्त पर नहीं कर रहे हैं। एक तो यह है शादी का वक्त पर न होना, और दूसरे यह है शादी में ज्यादा मांग करना। इसकी वजह से बच्चियां गैरों के हवाले हैं और बच्चे किसी और के हवाले हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना मेरी बेटी बहुत नेक है। मैंने कहा राबिया बसेरिया है या जुनैद बगदादी की जो है माँ है, आखिर क्या है इतनी नेक कैसी बोलते। कहा कि नहीं मौलाना, रात के 1 बजे मेरी बेटी के बिस्तर पे नूर आता है। मैंने कहा जरा देखो ऊपर से नूर आ रहा या नीचे से नूर आ रहा। तो उसने कहा कल बोलता हूँ। देखा तो क्या नीचे से नूर चमक रहा है। तो मैंने कहा नीचे से नूर आया तो फौरन चादर खींच के देखो कौन सा नूर आया। बाप जब चादर खींच के देखा तो वो इंटरनेट पर चैटिंग कर रही है, वो रात में चैटिंग कर रही है और बेटी को नूर वाला समझ रहा है। मेरे भाइयों, फोन की बीमारियां, मोबाइल की बीमारी, इंटरनेट की बीमारी बच्चों को भगाने का सबब बनी हुई है। और आज हम समझ रहे माल आया तो क्या हुआ, माल आया तो मोबाइल आना, माल आया तो क्या हुआ, पैंट उतर जाना, चड्डी पहन लेना, माल आया तो क्या हुआ, खाना बैठ कर नहीं खाना, टेबल पे खाना, और ज्यादा माल आया तो क्या हुआ, अब सिस्टम हो जाना। क्या मतलब, पहले लोग बैठ के खाते थे, बाद में ठहर के खाने लगे, फिर उसके बाद चल के खाने लगे। एक वक्त आएगा लोग दौड़ के खाएंगे, भाग कर खाएंगे, क्योंकि माल आया हुआ है। तो माल इंसान को तायुश लाता है और तबाही लाता है। इस वजह से मैं कह रहा था दोस्तों, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जिनका नाम अब्दुल्ला भी मौलाना ने कहा, जिनका नाम अब्दुल्ला है, और आपकी उम्र जो थी शादी के वक्त में 18 साल की उम्र थी। आपकी उम्र बाज़ रिवायतों में 21 साल थी और बीबी आमिना की उम्र 16 साल थी। गोया कि 16 साल और 18 साल की दूल्हे और दुल्हन है। आज हमारा हाल है, बूढ़े हो गए, शादी की फिक्र ही नहीं है। एक मर्तबा मुझसे कहने लगा एक बच्चा, मौलाना अब्बा शादी नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भी क्या करता, नहीं कर रहे तो क्या करता, नहीं आप कुछ आइडिया बताइए। मैंने कहा हर चीज़ का आइडिया मौलवी नहीं दे सकता, आप अपना सोच लेना। बहुत इसरार किया तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, रात में जरा ओढ़ लेके बिल्किस बानू बोलना और कुछ नहीं बोलना। 2-4 लफ्ज़ ऐसा बोले तो अम्मा भी सुन लेते, बाबा भी सुनते, बुट्टे की कोई और चक्कर दिख रही, इस वास्ते ज़रा जल्दी शादी करो वरना जो है घर बदनाम हो जाएगा। बच्चे मजबूर हो गए हैं माँ बाप को ये कहने पर कि शादी जल्दी नहीं हो रही है, एक्टिंग बच्चे कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, माँ और बाप पैसे की चक्कर में लगे हुए हैं, जवानी के जज्बात सर्द हो रहे हैं और बच्चे की उभरती जवानी खत्म हो रही है। ऐसे मौके पर माँ और बाप पैसे की चक्कर में है। बल्कि मैं कहा करता हूँ, एक बैल बाजार में बिक रहा है और एक बैल घर के दहलान में बिक रहा है। याद रखो, जो रिश्ते दौलत की बुनियाद पर होते हैं वो रिश्ते देर तक नहीं चलते, जो रिश्ते शराफत की बुनियाद पर होते हैं वो रिश्ते देर तक चलते हैं। मेरे भाइयों, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम शादी करो, हाथी वाले से दोस्ती मत करो। अगर हाथी वाले से दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, हाथी जो है लाने के लिए उसका दरवाज़ा बड़ा करना पड़ेगा, हाथी मोटा रहेगा तो घर का दरवाज़ा भी चौड़ा करना पड़ेगा। मालदारों की फिक्र में रहकर बच्ची लाओगे तो फिर वो बच्ची भी वैसे ही हाथी वाली फिक्र लेकर आएगी।
آج تو نوجوان بوڑھے جوان سبھی شادی کے بارے میں ایسے فقیر ہو گئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ شادی میں گیا، بہت اصرار کیے مولانا ذرا ہمارے ساتھ بارات میں چلیے۔ میں بارات میں گیا تو دیکھا کھانا کھلا دیے، وہ اشاعت دینا جس کو بولتے ہیں، دولہے والوں کو الگ رکھتے ہیں، گئے وہاں کھانا کھلا دیے۔ کھانے کے بعد پھر لوگوں نے کیا کیا، اب کھانا جیسی ہو گیا دولہے والوں کے سامان سے کشتیاں نکلنے لگی۔ میں ذرا غور سے دیکھا، اگر یہ کشتیاں کیوں نکل رہی ہے؟ کشتیاں ہیں اس پہ لال کپڑے اڑا کر دلہن کے گھر کو بھیج رہے ہیں۔ میں خاموش دیکھتا رہا اور وہاں دلہن کے گھر سے کشتیاں بھر کر آئی ہیں تو کیا دیکھتا ہوں، کشتیوں میں بادام نہیں ہے، کشتیوں میں کھجور نہیں ہے اور کوئی غذا نہیں ہے، بلکہ کشتی میں جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے؟ 2 چڈیاں ہیں، 2 چھانگے ہیں اور ایک جو ہے لنگی ہے اور ایک بوٹ ہے اس کے۔ تو سمجھ میں آیا کمبخت ننگا آیا ہے، اس کو کپڑا پہنانے کے لیے چڈی اور بنین دی گئی ہے۔ اب دیکھو یہی ہو رہا ہے، چڈی اور بنین پہن کے آتا ہے۔ جب یہ دلہا بن کر جب گھر میں رہے گا، ذرا چکپک ہوگی تو بیوی کہے گی کیا چکپک کر رہے ہیں، کیا آپ کی مجال ہے؟ جو کرسی پہ تم بیٹھے ہیں وہ میرے باپ کی دی ہوئی ہے، جو لنگی تم پہنے ہیں میرے والد کی عطا کردہ ہے، اور تمہیں بولنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ میرے دوستو، یہ ہے ہماری کم ظرفی یا یہ ہے ہمارا جو ہے حماقت۔ میں کہتا ہوں شادی کے معاملے میں شادی سیدھی سادی کرو، مسلم پر صلی اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے یعنی جمعیت العلماء کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں شادی سیدھی کرو۔ شادی سے 3 نقطے ہٹا دو تو وہ شادی سادی ہو جاتی ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ غرض کہ میں یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے، شادی ہوئی 21 سال کے دلہے ہیں اور دلہن آمینہ 16 سال کی ہے۔ شادی کے چند ہی دن نہیں گزرے، آپ کہتے ہیں آمینہ مجھے اب وقت آ گیا ہے، ملک شام تجارت کو جانا ہے۔ گویا کہ دلہا ابھی 1-1.5 مہینے کا 2 مہینے کا نہیں ہوا، آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے مجھے تجارت کو جانا ہے۔ یہاں آمینہ، یہاں عبداللہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور کے والد دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بیٹھ کر کھانے کی عادت مت ڈالو، بلکہ شادی کے بعد تجارت کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، بلکہ شادی کے بعد بیٹھ کے مت کھاؤ۔ آج ہمارے نوجوان شادی سے پہلے بھی بیٹھ کے کھاتے، شادی کے بعد بھی بیٹھ کے کھاتے، بلکہ اور بڑھ کر کہتا ہوں شادی کے بعد بھی 50 سال بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی سلامی لینے سسرال کو جاتے۔ میں عید کی نماز پڑھ کے ایک صاحب کو دیکھا بھاگے بھاگے جا رہے، کہا جناب کہاں جا رہے؟ مولانا آپ کو نہیں معلوم ہے عید کا دن ہے، سسرال سلامی لینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، 50 سال کا بوڑھا ہو گیا، سلامی لینا نہیں چھوڑتا ہے۔ گویا ہمارا مزاج محنت کرنے کا نہیں ہے، پھکٹ کھانے کا مزاج ہے یا نہیں؟ اتنا پھکٹ کھا رہے، شادی خانے والے ہم کو آ کے بول رہے مولانا ہمارا شادی خانہ بہت بدنام ہو گیا ہے، ذرا آپ جو ہے بولیے۔ ہر مرض کی دوا زندہ دل اسمت تھی، اب آج ہر مرض کی دوا علماء کرام ہو گئے۔ مولانا سعید صاحب بولیے، جلال صاحب بولیے، مولانا رشید صاحب بولیے اور حضرت جو عنایت اللہ صاحب بولیے، ہر چیز آپ بولیے۔ میں نے کہا کیا بولوں؟ کہا نہیں مولانا آپ بولیے، بغیر بلائے دعوتی نہیں جانا۔ اور ایک بات سناتا ہوں، پھکٹ کھانے کی عادت کتنی ہو گئی ہے، ذرا آپ غور کیجئے۔ کسی کے گھر پہ رکھا اگر آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جانی بھائی کھل کر لکھا ہوا ہے، تو اس رکے کا مطلب یہ ہے صرف جانی بھائی ہی شادی خانے کو آئے، اس کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ ہمارا حال ہے جانی بھائی لکھا ہوا رہتا، ان کو بولتا بیٹا تو بھی چل، بیٹا تو بھی چل، چنو تو بھی چل، منو تو بھی چل، سب مل کے آتے آتے بڑے میاں بولتے میاں صبح آ رہے اماں کا ٹفن بھی لے کے چل۔ اب اماں کا ٹفن لے کر آئے، ایک آدمی کی دعوت تھی، سب داخل ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا چور بن کے آیا ڈاکو بن کے نکل گیا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، چور بن کے آیا ڈاکو بن کے نکلا۔ میرے دوستو لہذا پرہیز کرو، ایسی چیزوں سے پرہیز کرو۔ ایک مرتبہ میں نے کہا شادی خانے والوں سے ارے میاں فکر کیا کرتا، تم ہی ذرا تلاش کر لینا کون اپنا ہے کون پرائی ہے۔ تو میں نے کہا کیسا تلاش کرنا؟ تو ان سے میں نے کہا 1-2 آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا آپ کدھر سے؟ تو اتفاق سے ایک آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے شادی خانے والا پوچھا آپ کدھر سے؟
تو ان بولا میں جو ہے دولہے والوں کی طرف سے. فوراً انہوں بولے نہ یا دولہا ہے نہ دلہن ہے, یا تو عقیقے کی دعوت ہے, عقیقے کی دعوت ہے, دولہا ہے نہ دلہن ہے. ایسا 2-4 مرتبہ کرو, بن بلائے دعوتی خطبہ کو چھٹ جائیں گے. ہمارا حال یہ ہے, پھکٹ کھانے کی عادت ہے. ایک صاحب کا حال تھا, جہاں لائٹ دکھی وہاں گھس جاتے تھے, جہاں لائٹ دکھی وہاں چلے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں ہمیشہ جاتے. ایک دن اپنے وطن چھوڑ کر باہر نکلے تو وہاں کھانا کھانا ہے, فری کھانا کی عادت تھی, لیکن اب پڑھائی میں جائے تو کیسے کھائیں. ایک ہوٹل پر گئے, وہاں لکھا ہوا تھا نقد کھانا ادھار کھانا. دونوں بولے یار یہ تو چانس مل گیا, نقد کون کھائیں گے, ادھار کھائیں گے, اور کس کو دینا ہے, اس لیے ادھار کے کاؤنٹر پر گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا سستا کھانا مہنگا کھانا. تو سستے کھانے پر گئے, اس کے بعد مہنگے کو چھوڑ دیے. اور آگے لکھا ہے نقد کھانا ادھار کھانا. تو انہوں نے کہا نقد کون کھائیں گے, ادھار کھانے کے کاؤنٹر پہ گئے, فوراً باہر نکل گئے, ہوٹل کے باہر نکل گئے. پلٹ کر دیکھے تو لکھا ہوا ہے اندر آنا منع ہے, یہاں نہیں آ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری عادت بغیر بلائے کھانے کی ہے, لہٰذا کھانے ایسے کھانوں سے پرہیز کرو. ایک باپ اور بیٹا ایک دعوت میں کھانے کے لیے چلے گئے, اور وہاں کھا رہے تو بیٹے سے باپ نے کہا میاں گھر میں پانی نہیں ملتا, جو تو یہاں پانی پی رہا ہے. تو بیٹے نے کہا بابا آپ کو نہیں معلوم ہے, میں ایک دیوار کھا کے حلق تک بنا لیا, اب پانی پی کے لیول کر رہا ہوں, پھر دوسری دیوار لگا رہا ہوں. ادھر باپ بھی ہوشیار ہے تو بیٹا بھی اس سے زیادہ ہوشیار ہے. معلوم ہوا فری کھانے کی عادت مت ڈالو. حضرت عبداللہ نے کہا میری شادی ہوئے 3 مہینے ہوئے, آپ ملک شام کی تجارت کے لیے جا رہے ہیں. آج ہم بھی تجارت کرو, محنت مزدوری کرو, کام کرو, فری کھانے کی عادت مت ڈالو. میں ایک بات اور کہتا ہوں, فری کھانا عوام تو عوام, ذرا ادھر ادھر کے مولوی ٹائپ کے لوگ بھی فری کھانے کے بڑی عادی ہو گئے. فری کھانے, ایک صاحب, یہ ہمارے علماء کو نہیں بول رہا ہوں, ایک صاحب جو ہے بولے مولانا ہمارے گھر میں مرغی کاٹنے کے واسطے آؤ. تو وہ مولانا صاحب مرغی کاٹنے گئے. مرغی کاٹنے کے بعد بولے ارے میاں یہ مرغی کٹی نہیں, یہ مرغی شہید ہو گئی ہے, یہ شہید ہو گئی. اب شہید ہو گئی تو کیا کرنا حضرت, جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا اس کو غسل نہیں دینا, مگر مرغی کو غسل دینا. تو کہاں دینا حضرت, تو بولے کھولتے ہوئے تیل میں اس کو غسل دو, اچھا اس کو نہلاؤ, کھولتے ہوئے تیل میں غسل دے دو. اس کے بعد اس کو کفن پہناؤ, یعنی دہی میں اس کو جو ہے اچھا ملا دو. کفن پہنا دیے, بیٹھ کفن پہنا دیے. کفن پہنانے کے بعد مردے کو گاڑنا پڑتا, لہذا اس کو باسمتی چاول میں گاڑ دو. اب باسمتی چاول میں گاڑنے کے بعد مجھے فاتحہ پڑھنے بلا لو. اب یہ فاتحہ پڑھنے چلے گیا, باسمتی چاول کھانے اور مرغی کی ٹانگ چھلنے, فاتحہ پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے. کھانے کے ڈھنگ مختلف ہے لوگوں کے. میں کہتا ہوں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, محنت اور مزدوری کا کھانا ہی جائز ہے. بعض مرشدین اپنے پیر و مریدوں کے جیبوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی نظر بھی حلال کمائی پر نہیں بلکہ پھکٹ کمائی پر ہوتی ہے. ایسے ہی لوگوں کو کہتا ہوں دمادم دھوکہ نہ دم, کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. بیوقوفوں کی کمائی, عقل مندوں کی غذا, یہ بنا کر اپنا وتیرہ بنائے ہوئے کھا پی کر ایسے مسنڈ ہو جاتے ہیں جیسے سید صاحب کا بوکڑ بن گیا یا ہنومان کا پاڑا بن گیا. ایسے پھکٹ کھا کے صحت بناتے. عبداللہ نے کہا میں محنت کے لیے, مزدوری کے لیے, تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, ایک دلہا 3 مہینے کا ملک شام جا رہا ہے تو غور کیجئے. آمینہ سے آپ نے کہا آمینہ آپ فکر نہ کرنا, میں جلدی لوٹ کر واپس آ جاؤں گا. بی بی آمینہ دلہن ہے, ہاتھ کی مہندی بھی نہیں گئی اور جسم کا عطر بھی مہک رہا تھا, کپڑے بھی نئے, سلوٹیں بھی نہیں ٹوٹی تھی. آمینہ اپنے شوہر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی. کہا عبداللہ ذرا جلدی تجارت کا مال بیچ کر آنا. عبداللہ گئے تجارت کا مال لے کر. 1-2 ہفتے گزر گئے, 1-2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. عبداللہ کے آنے کی اطلاع نہ ملی. مکے سے جو قافلہ گیا تھا جس میں عبداللہ شریف تھے, واپس آ گیا قافلہ. تو لوگوں سے پوچھا, میرے بھائی حارث نے پوچھا میرا بھائی عبداللہ کہاں ہے, اور عبد المطلب نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے, اور رشتہ داروں نے کہا عبداللہ کہاں گئے. تو لوگوں نے کہا عبداللہ
راستے میں بیمار ہو گئے ہیں، مدینہ منورہ میں بیمار، اور قبیلہ عزرہ میں وہیں آپ قیام پذیر ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا، حارث جاؤ اپنے بھائی بیمار بھائی کو لے آؤ۔ حارث گئے بھائی کو لینے کے لیے، کیا دیکھتے مدینے میں ابھی پہنچے ہی تھے، عصر کا وقت تھا، لوگ دفن کے بعد واپس ہو رہے تھے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ کس کا جنازہ تھا؟ کہا عبداللہ کا جنازہ تھا، جو مکے کا باشندہ تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا، تجارت کے لیے آیا تھا، وہ راستے میں انتقال کر گیا۔ حارث یہاں سے نکلے تو اپنے والد کو خبر دی، کہا ابا میرا بھائی عبداللہ انتقال کر گیا ہے۔ کہتے ہیں اتنا سننا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ جو آمنہ تھی، آپ کی بیوی رونے لگ گئی اور پیر سے دنیا زمین نکل گئی، دل میں حسرتیں تھی، عبداللہ آئیں گے چوکٹ پر میں استقبال کروں گی، عبداللہ آئیں گے خوشی سے میں پھولے نہیں سماؤں گی۔ ہائے عبداللہ کہاں چل، میں ابھی دلہن ہی ہوں، میرا سہاگ ہو جائے، ابھی میں جو ہے میرے جسم کے عطر کے کپڑے بھی ابھی مہک رہے ہیں، عبداللہ مجھے بیوہ بنا کر بے سہارا چلے گئے۔ یہ باتیں آپ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ غرض ہے کہ میرے دوستو، آواز آئی غیب سے، آمنہ فکر نہ کرنا، تیرے پیٹ میں سید المرسلین ہے، تیرے پیٹ میں رحمت للعالمین ہے، آمنہ تو اس کی فکر نہ کرنا۔ تو یہ سمجھتی ہے عبداللہ رخصت ہو گئے، آمنہ تمہاری تربیت ہم کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا، 9 مہینے گزر گئے، اس کے بعد آپ کو ایک لڑکا تولد ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پیدا ہوئے، آمنہ رونے لگی، چہرہ دیکھتی اور کہتی آمنہ کہاں چلے گئے، چاند سا بیٹا تولد ہوا ہے، اسے کھلونے کون لائے گا، اس کی انگلی پکڑ کر کون لے جائے گا، اسے کندھے پر اٹھا کر کون پھرے گا، آمنہ یہ یتیم، عبداللہ یہ یتیم ہے، یتیمی کا سہارا کون بنے گا۔ حاتم غیب سے آواز آئی، آمنہ فکر نہ کرنا، تیرا بیٹا کھلونا مانگے گا، میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کرنا، اسے سونے کو جی چاہے گا میں حتیم میں سلا دوں گا، اور اسے پکنک کو جی چاہے گا میں آسمانوں میں بلا دوں گا۔ آمنہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ یہ در یتیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے تو اتنے پاک اور صاف تولد ہوئے، آپ کے بارے میں آتا مختون پیدا ہوئے اور آپ کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، ریشم کے کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے، گویا دنیا والوں کو آپ نے بتایا لوگوں میری پیدائش اور میری ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ میں پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہوں۔ فطرت کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے بھی میں پاک ہوں، اور جسم اور لباس کے اعتبار سے بھی میں پاک اور صاف کیا گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس سے میں سبق دینا چاہتا ہوں، اس امت کو بھی تعلیم دینا چاہتا ہوں، سرکار پاک ہے تو آپ کی امت کو بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ بولو بھائی انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں گوبر سے لیپا نہ ہو، ہمارے گھروں میں گندگی نہ ہو، ہمارے جسم پر کوئی ایسی آلائش نہ ہو، ہم ہمیشہ پاک صاف رہیں۔ اور میں یہاں کے بھائیوں سے کہتا ہوں، پاکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کے کپڑے اجلے رکھیں یا صاف ستھرے رکھیں، پاکی یہ ہے کہ آپ اپنے اندرون کو بھی پاک رکھیں، اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں۔ ہمارا حال ہے، میں ایک مسلمان سے پوچھا جمعہ کی نماز میں، بھائی تو غسل کیا یا نہیں کیا؟ بولے مولانا میں جمعہ کو جمعہ نہاتا ہوں، ایسا تیز بول رہا جمعہ کو جمعہ نہاتا ہوں۔ حالانکہ مسلمان کم سے کم دن میں، کم سے کم ہفتے میں 2-3 مرتبہ ضرور غسل کرے، ایک دن نہیں 2-3 مرتبہ ہفتے میں ضرور غسل کر لیا کرے، تو آپ کا ظاہر بھی پاک رہے گا اور آپ کا باطن بھی پاک رہے گا۔ اور ایک بات سن لو، غسل کپڑے پاک رکھ لینے کا نام نہیں ہے، جسم کی ہر چیز کے صفائی کا نام بھی پاکی ہے۔ سر کے بال کاٹو، ہاتھ کے ناخن کاٹو، زیر ناف بال کاٹو، بغل کے بال کاٹو، یہ ضروری ہے۔ آج تو ہمارا حال ہے بال زیر ناف نہیں کاٹتے، اور آپ لوگ یہ کہیں کہ مولانا اتنی صاف بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ایک صاحب نے مجھے بتایا مولانا مجھے 18 سال ہو گئے ہیں میں زیر ناف بال نہیں کاٹا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح داڑھی رکھنا ہے ایسے اور جگہ کے بال رکھنا یہ غیر نہیں اپنا بھائی کہہ رہا تھا۔ ایسے گندگی اور ایسی پلیت پن سے یہ کیسا مسلمان ہے؟ اسی لیے ایک صاحب نے کہا تھا اگر کوئی میرے
बकरे के पास से गुजरेगा तो मैं उसको 500 रुपये इनाम दूंगा। एक बकरा खड़ा किया, हर आदमी आया, उसकी बदबू पर नाक पे हाथ रखा, गुजर गया। हर आदमी आया, बदबू सूंघा, गुजर गया। लेकिन जब मुसलमान वहां आया तो बकरा भाग गया, फौरन बकरा भाग गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा ये क्या हुआ? कहा नहीं मालूम, मुसलमान इतना गंदा है, ये बकरा खुद उसकी बदबू से भाग गया। मुंह देखो तो उगालदान है, मुंह देखो तो उगालदान। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके दांतों की लाली, मेरे भाई जुबान आपकी लाल खून से रह सकती है और आपके दांत गंदगी से लाल नहीं रह सकते हैं। अब मैं नाम लूँ तो गुस्सा आएगा। ये उगालदान कैसे बन रहा है? ये गुटखा और ये जो ये पूड़ी और ये पूड़ी, ये जर्दा वो जर्दा, ये सब चीज़ों से परहेज करो। मुसलमान जर्दा खाता और ख़ास तौर पे वो पूड़ियाँ जो खा रहा है, पूड़ी खा भी रहा है, पूड़ी छोड़ भी रहा है। मुसलमान पूड़ियाँ खा रहे, पूड़ियाँ छोड़ रहे। दो बुड्ढे एक जगह बैठे हुए थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कहा मियाँ मेरे दादा के पास इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा घर, सुबह में वो कोने से घोड़ा दौड़ाए तो शाम हो जाती है कोने को घोड़ा पहुंचे तक। तो दूसरा बुढ़ा बोला यार बड़ी पूड़ी छोड़ा, अब मेरे को भी छोड़ना चाहिए। उसने क्या किया? कहा मेरे दादा के पास इतना बड़ा भाला था, इतनी बड़ी लकड़ी थी, असर की नमाज के बाद मेरे दादा पलंग पे बैठते और वो लकड़ी से तारों से खेलते थे। कभी ये तारा इधर हटा देते, कभी वो तारा इधर हटा देते। तो उन्होंने बोला मियाँ इतना बड़ा भाला कहाँ रखते थे? बोले वही घर में रखते थे जो तेरे दादा का था। तो आज हमारा हाल है, पूड़ी खा भी रहे हैं और पूड़ियाँ छोड़ भी रहे हैं। मियाँ ना पूड़ी खाओ ना पूड़ियाँ छोड़ो। सलमान अपनी सेहत का ख्याल रखे और ऐसी सेहत बनाना। अब देखे तो कैसे नौजवान दिख रहे मालूम, कमर किधर है कि इसकी और इसका जो है सीना किधर है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा खुदा पैजामा कहाँ बांधते हैं, कमर को बांध रहे या सीने को बांध रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस वजह से जिस्म आज खास तौर पे मर्द का जिस्म फौलादी रहे। मर्द ताकत वाला होता है। मर्द कहते हैं उसे मांगे चोटी के गुलाम, जिसके हाथों में हो तूफानी अनासिर की लगाम। मर्द की तखलीक है जोर आजमाने के लिए, गर्दने सरकश की जमाने को झुकाने के लिए। मर्द की तखलीक गर्दन सरकश की झुकाने के लिए है। आज जो गर्दनें अकड़ी हुई है, कोई कहाँ अकड़ा हुआ है, कोई कहाँ अकड़ा हुआ है, एक ना एक दिन इनकी गर्दन झुकेगी और इनको सरनिगो होना पड़ेगा। आज दुनिया का निज़ाम इस्लाम के खिलाफ चल रहा है और मैं कहता हूँ जो लोग भी इस्लाम के खिलाफ चलते हैं, याद रखो एक ना एक दिन वो सरनिगो होकर रहेंगे। मैं तो कह रहा था हर जगह का निज़ाम कुछ अलग है और कुदरत का निज़ाम कुछ अलग है। सुन लो, तुम्हारी समझ कुछ अलग है और रब की कुदरत कुछ अलग है। रब जब पकड़ने पर आता है तो उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। एक उस्ताद था और एक शागिर्द था। उस्ताद और शागिर्द दोनों जा रहे थे। रास्ते में उस्ताद ने कहा मियाँ ये वो बस्ती है जहाँ हर चीज़ 10 रुपये में मिलती। आप सोना खरीदो 10 रुपये में, चांदी खरीदो 10 रुपये में, गोश्त खरीदो 10 रुपये में, कपड़ा खरीदो 10 रुपये में, हर चीज़ 10 रुपये में। तो उस्ताद से शागिर्द ने कहा हजरत ये बड़ी अच्छी जगह है, घी खा के ज़रा मैं मोटा होना चाहता हूँ। 10 रुपये किलो घी है तो शहद बनाकर मैं यहाँ रहना चाहता हूँ शहद बनाने के लिए। उस्ताद ने कहा जहाँ घोड़े और गधे की ग़िज़ा एक हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। वहाँ के लोग बेवकूफ़ होते हैं। घोड़े और गधे की ग़िज़ा अलग अलग है, ये अक्लमंद लोग नहीं है यहाँ पर। लिहाजा तू क्या कर, यहाँ से जल्दी निकल। उस्ताद की शागिर्द ने न मानी और आजकल भी यही हो रहा। उस्ताद का कोई एहसान नहीं, उस्ताद की कोई बात मानने को तैयार नहीं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, उनका कोई शागिर्द मिलने आया तो पूछते थे बेटा ये बता कि मैं उस्तादों की फहरिस्त में मेरा नाम है या नहीं है? तो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपनी फहरिस्त में, उस्तादों की फहरिस्त में मेरा नाम रखा है। आजकल उस्तादों का कोई एहतराम नहीं। कोई उस्ताद को पढ़ते वक्त में अदब कर लिया, उसके बाद तो उस्ताद और जो है दोस्त दोनों बराबर हो गए।
याद रखो, उस्ताद अपनी जगह पर उस्ताद है, शागिर्द अपनी जगह पर शागिर्द है। उस्ताद ने कहा बेटा ये जगह रहने की नहीं है, कहा कि आप जाइए, मैं यहाँ घी खा कर आता हूँ। घी खाने के लिए रुक गया। अब शहर पर बन गई, मोटा हो गया, लेकिन एक वाकया पेश आया उस शहर में। वाकया ये पेश आया कि एक बच्चे की शिकायत बादशाह के दरबार में उसका बाप आकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे बेटे की पीठ फूट गई है। कहा कैसे? फला आदमी की दीवार गिरी है, इस वजह से इसकी पीठ फूटी है। कहा यहाँ दीवार क्यों गिरी? कहा उसकी दीवार से पैखाने को बिठाया था, वो दीवार शायद बारिश से बोसीदा हो गई, दीवार गिर गई है, लिहाजा बादशाह सलामत वो घर वाले को सजा दीजिए। पैखाने को तुम बिठाए, गलती तुम करे और सजा घर वाले को दिलाइए। वो भी अहमकों की बस्ती थी। बादशाह ने कहा बिल्कुल सही है, बुलाओ वो घर वाले को। घर वाले को बुलाया। आपकी दीवार कमजोर क्यों थी? चाहिए तो ये था तेरा बेटा वहाँ क्यों बैठा? बादशाह ये कह सकता था, लेकिन अहमक था। उसने कहा कि बादशाह ने कहा तेरे इस दीवार के गिरने से इसकी पीठ फूट गई है, लिहाजा क्या कर, आप जो है इसको सजा दे दीजिए। बादशाह के सामने वो आदमी घर वाला कहने लगा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत अक्लमंद है, मैं क्या करूं? मैं दीवार बनाने का मेरा काम नहीं था, मैं घर बनाने के लिए मिस्त्री बुलाया था। आप मिस्त्री को बुलाइए, सजा उसको दीजिए। मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री, तेरी दीवार कमजोर होने से इसकी पीठ टूट गई है। अब मिस्त्री आया तो मिस्त्री ने कहा बादशाह तो बेवकूफ है, जवाब वैसा ही देना चाहिए। कहा कि बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो थापी लेकर दीवार चढ़ाता हूँ, गारा बनाना मजदूर का काम है, लिहाजा मजदूर कसूरवार है। आप मजदूर को बुलाइए, मजदूर को सजा दीजिए। मजदूर को बुलाया गया। मजदूर से कहा जिसे सूली की सजा सुनाओ। मजदूर रोते हुए कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरा कोई नहीं है, हमेशा मैं जितनी सीमेंट जितनी रेती डालता हूँ, उस दिन ज्यादा पानी मेरे हाथ से गिर गया है। उसकी वजह यह है हाथी वाला आ रहा था, हाथी के डर से मैंने पानी ज्यादा डाल दिया, लिहाजा कसूर मेरा नहीं है, हाथी वाले का है। हाथी वाले को बुलाकर सजा दीजिए। हाथी वाले को बुलाया। तेरा हाथी यहाँ से क्यों भागा? हाथी वाले ने कहा बादशाह सलामत, रोजाना मेरा हाथी यहाँ से गुजरता है, मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन उस दिन एक औरत के पैर में चैन था और वो चैन में घुंघरू लगा हुआ था, वो बज रहा था, जिसकी वजह से मेरा हाथी बिदका और भागा, लिहाजा मेरा कसूर नहीं, वो चैन वाली औरत का कसूर है। चैन वाली औरत को बुलाया गया। चैन तूने क्यों पहनी? सजा की तू मुस्तहिक है। उसने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मैं चैन पहनने की आदी हूँ, नाक में मलतनी हो, कान में बाली हो, पैर में चैन हो, मेरी ये ख्वाहिश है। मैंने शौहर से जाहिर की, शौहर ने चैन बनाया, घुंघरू मैंने लगाने के लिए नहीं कहा, तो कहा शौहर को बुलाओ। शौहर ने कहा कि मौला बादशाह सलामत, मैंने सुनार को चैन बनाने के लिए दिया था, घुंघरू लगाने के लिए नहीं कहा था, लिहाजा कसूर किसका है? सुनार का है। सुनार को बुलाया गया। सुनार ने कहा कि भाई मेरा ही कसूर है। उसकी वजह यह है चांदी बच गई थी तो मैं चुराने के बजाय घुंघरू बनाकर उसके दोनों चैनों में लगा दिया। तो बादशाह ठंडी सांस लेकर बोला, हाँ हाँ, कसूर ये सुनार का है। अब सुनार को सूली की सजा सुना दो। अब कहाँ की घोड़ा, कहाँ का रोड़ा, कहाँ गुड़मारे घुटना फूटे सर, कैसे अहमद बादशाह का फैसला। आप सुनिए, कहने लगा सजा सुनार को दो। अब सजा सुनार को सुनाई गई। ले जाकर फांसी के फंदे पे उसे चढ़ाया गया। जो सुराग था उसकी गर्दन वहां रखी गई। आग के सामने रोजाना बैठता, इधर सोना पिघलता, इधर इसका जिस्म पिघलता, दुबला दुबला, हाथ मोमबत्ती, पैर मोमबत्ती थे, वो उठाकर रखा गया। गर्दन नीचे गिर रही थी। तो बादशाह से कहा गया, बादशाह सलामत, इसको सूली नहीं दी जा सकती इसलिए कि इसकी गर्दन पतली है। तो उसने कहा जाओ शहर में जिसकी गर्दन मोटी है उसको पकड़ कर लाओ। अब गर्दन मोटी वाले को ढूंढा गया तो वही शागिर्द जो उस्ताद की नहीं मानता था, कहा घी खाने के लिए रुका था, उसकी गर्दन मोटी, उसे लाकर सूली चढ़ाई गई तो गर्दन एकदम फंस गई। कहा अब लगाओ धक्का, पहुंचा दो इसे सूली पे। वो भी बड़ा शागिर्द होशियार था। आजकल शागिर्द बहुत
استاد بڑے بولے والے، شاگرد نے کہا بادشاہ سزا دیجئے لیکن ایک بات سن لیجئے، وہ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ فیکٹری ہے، اگر کوئی ہتھیلی میں مٹی اٹھا کر ڈالتا ہے اور میں ایسا موچھ لیتا ہوں تو تھوڑی دیر میں سونا بن جاتا ہے، لہٰذا میرے ہاتھ میں سونا بنا لیجئے اور اپنے ملک کو ترقی دے لیجئے، لہٰذا اس سے پہلے مجھے مت سولی دیجئے۔ کہا لوگوں اس کے ہاتھ میں سے مٹی ڈال دو، جلدی جلدی سونا بناؤ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ ڈالنے سے، آپ کے وزیر ڈالنے سے سونا نہیں بنتا، میرے استاد اگر مٹی ڈالے تو وہ سونا بنتا ہے۔ اب استاد کو بلایا گیا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے استاد آیا تو استاد سے کہا حضرت میں نے آپ کی بات نہیں مانی، استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے، اس لیے ایک داؤ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس داؤ سے مجھے بچا لیجیے، سولی سے مجھے محفوظ کر دیجئے۔ کہا آئندہ غلطی نہیں کرے گا، آئندہ نافرمانی نہیں کرے گا، کہا نہیں کرتا، آپ مجھے بچائیے۔ کہتے ٹھیک ہے، جب سولی چڑھنے کی باری آئی تو تو کہنا میں چڑھتا ہوں، اور جب تو کہے گا تو میں کہوں گا میں چڑھتا ہوں، تو اور میں کا جھگڑا ہوتا رہے گا، بادشاہ جب آئے گا تو میں فیصلہ سناؤں گا۔ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کبھی استاد بولتا میں، کبھی شاگرد بولتا میں، سولی نہیں چڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا سولی ہو گئی، وزیروں نے کہا یہ سولی نہیں ہو سکتی، کبھی استاد چڑھنا چاہتا، کبھی شاگرد چڑھنا چاہتا۔ بادشاہ آ کر پوچھا بتاؤ کیا بات ہے سولی نہیں ہو رہی ہے؟ سولی کا مطلب ہے آدمی سولی پر چڑھتا ہے تو موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھ سولی پر تم چڑھو؟ کہا کہ ہاں، استاد کہتا میں چڑھتا، شاگرد کہتا میں۔ تو بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سے، استاد نے، بادشاہ سلامت آج جو بندہ سولی چڑھے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اتنا سننا تھا۔ بادشاہ نے کہا آج جنت کا مستحق تو میں بننا چاہتا ہوں، مجھے سولی دو اور ڈائریکٹ جنت مجھے بھیج دو۔ کہاں مارا کہاں گھٹنا، اور سزا کس کو ملی؟ ایسے احمقوں کی دنیا، ایسے احمق بادشاہ، ایسے احمق وزیر اور ایسے پاگل دیوانے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، نظام چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا خدا عز و جل ایسے پاگلوں کو ایسی ہی سولی پہنچائے گا، اللہ سولی دے گا ایسے۔ اللہ والے محفوظ نہیں ہیں، مدارس محفوظ نہیں ہے، علماء محفوظ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات صاف طور پہ کہتا ہوں سن لو، آج دنیا میں میٹھے میٹھے بول اور آج دنیا میں لنترانی کرنے سے، نعرے لگانے سے اور چیخ و پکار سے اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اسلام کی حفاظت ہوگی تو کردار سے ہوگی اور اپنے عمل سے ہوگی اور رسول اللہ کی سیرت اور صورت کو اپنانے سے ہوگی۔ آج میرے بھائی اللہ کی مدد کے لیے اگر اللہ کی مدد زمین پہ آئی تو دیکھو اللہ کی مدد جنگ بدر میں کس پر آئی ہے، اللہ کی مدد حنین میں کس پہ آئی ہے، اللہ کی مدد کربلا میں کس پہ آئی ہے۔ اللہ کی مدد نعرے لگانے والوں پر نہیں آئی، عمل کرنے والوں پر آئی ہے۔ آج امت کا حال یہ کہنے لگا میرا نس نس کہے نبی نبی، میرا نس نس کہے نبی نبی، اور میں نماز پڑھوں کبھی کبھی ہو گیا ہے، میں نماز پڑھوں کبھی کبھی ہو گیا ہے۔ عمل کے لیے ہم نماز نہیں، عمل کا کوئی کام نہیں ہے، اس وجہ سے خدا کی مدد زمین پر نہیں آئے گی اور قیامت کی صبح تک نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم ظاہر میں مسلمان ہیں، ہمارا اندرون مسلمان نہیں ہے۔ ہم نام کے عبدالباری ہے اور کام کے اعتبار سے اٹل بہاری ہے۔ نام عبدالباری ہے، کام اٹل بہاری ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، دل سوز واقعہ، تڑپا دینے والا واقعہ، رلا دینے والا واقعہ۔ میرے بھائی میں عادل آباد جا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک گاڑی سے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھیڑ لگ گئی اور ٹریفک جام ہو گئی۔ میں بھی گاڑی سے اتر کر دیکھا ہوا تو کیا ہے، دیکھا کہ گاڑی سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں بچے زخمی ہو گئے، عورتیں زخمی ہو گئی، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ ڈور کھولا گیا اور کھول کر کیا کیا، لوگوں کو نکالا جا رہا تھا۔ جن لوگوں کو، زخمی لوگوں کو نکالنے والے نکال رہے تھے، بعض ایسے بندوں کو میں نے دیکھا مردوں کے ہاتھ کے گھڑیاں چھین رہے تھے اور عورتوں کے زیور توڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ تو کہا میرا نام عبدالباری ہے۔ اسی پر میں نے کہا تھا نام تیرا عبدالباری ہے اور کام تو اٹل بہاری کے کر رہا ہے۔
मदद तो तुझे ऐसे मौके पर करना चाहिए था। आज उम्मत का हाल यही हो गया है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आज हमारा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो बात कही, अल्लाह के रसूल ने हमें जो बात कही है, वो बात यही है कि सुन्नतों पर आज हम अमल करेंगे। हुजूर की एक एक सीरत और हुजूर की एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो बेशुमार फ़ायदे होंगे। दो तीन बातें और कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक बात याद रखिए, सुन्नत में क्या फ़ायदा है। आज पूरी दुनिया तहकीक कर रही है हुजूर की सुन्नत क्या है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धूप का गर्म हुआ पानी उससे आदमी इस्तेमाल न करे, धूप के गर्म पानी को इस्तेमाल न करे। तो डॉक्टरों ने तहकीक की धूप का गर्म पानी इस्तेमाल करने से क्या नुकसान है, तो कहा कि उससे जुज़ाम की बीमारी और बर्स की बीमारी आती है। हुजूर ने चंद साल पहले ही कहा था धूप का गर्म पानी मुफीद नहीं है। आज पूरी दुनिया वालों से एक बात कहते हुए बात खत्म करता हूँ। दोस्तों, जहाँ जहाँ भी जो चीज़ भी चमक दमक है और जहाँ भी जो चीज़ें आपको अमन और शांति की नज़र आ रही है, ये सब खैरात है आमिना के लाल की। आमिना के लाल की खैरात है। आज दुनिया ह्यूमन राइट्स के उन्वान पर बातें कर रही है। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक अगर किसी ने दिया है तो आमिना के लाल ने दिया है। अगर दुनिया चिल्ड्रन डे मना रही है, बच्चों का दिन मना रही है, तो बच्चों के बारे में हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, जो बच्चों पर शफकत नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज दुनिया औरतों की इज्जत के बारे में औरतों का दिन मनाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बताया, 25 साल की आपकी उम्र है और आप जो है 40 साल की बेवा औरत से शादी करके दुनिया वालों को बता रहे औरतों का हक अगर कोई देता है तो आमिना के लाल ने दिया है। लिहाजा इन बातों के साथ मैं कहूँगा, जहाँ जहाँ भी जो कुछ भी आपको चमक दमक अमन और शांति है वो आमिना के लाल की खैरात है। इसीलिए कहता हूँ, कुएं झाका करे कनान के तो सौदा है मुझे, कमी क्या है मुझे, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी हमने कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख अपने सीने अपनी गोली खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती बनाए और दुनिया में जब तक रखे मुँह में जुबान रहे बदन में जान रहे, ईमान और इस्लाम की नौकरी करने वाला बनाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।